اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ الحکیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اس کے دسترخوان پر حاضر ہو سکے۔ ماہ مبارک ہے، بندگی کا مہینہ ہے، عبد و معبود کا خاص رابطہ ہے۔ دیکھیے، آپ نے سنا بھی ہے کہ شیطان زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے اس مہینے میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ شیطان کے اختیارات کم ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کا انسان ہے اور خداوند متعال ہے۔ جتنا بھی ہو سکتا ہے اس دسترخوان الہی سے زیادہ سفر اٹھا لیجئے، اچھے سے تربیت کیجئے، اچھے سے جو ہو سکتا ہے بندگی کا۔ دیکھیے، انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نا امید ہو جائے، قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نا امید ہو جائے۔ میرا دل چاہتا ہے یہیں پر نا امیدی کے حوالے سے کہ انسان اگر گناہ ہو جائے، دیکھیے میری بات سنیے، جب ہم بدن پر کوئی چیز لگ جاتی ہے یا پسینہ آ جاتا ہے، بدبو ہو جاتی ہے، بدن خراب ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حمام جاتے ہیں، اپنے آپ کو دھلتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں پانی سے، آب زلال سے، اچھے پھر کپڑے پہنتے ہیں، اس کے بعد یہی کرتے ہیں نا۔ تو اگر روح پر دھبے لگ جائیں، احساس تنفر، بدبو کا احساس ہو جائے، تو جائیے حمام میں۔ روح کا بھی حمام بنایا گیا، شریعت نے بنایا، وہ ہے توبہ کا حمام۔ توبہ کیجئے، پھر توبہ کرنے کے بعد اگر لباس پہنے تو لباس تقوی پہنیے۔ بہترین لباس تقوی ہے۔ تقوی کا لباس، کہ انشاءاللہ بعد میں اس کا معنی کروں گا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر انسان دنیا میں پھنس جائے لیکن غفلت سے اگر نکل جاتا ہے تو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وہ واقعہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو غیروں کی نصرت و مدد فرماتے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے استفادہ کریں، کیوں نہ توسل کریں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ ہم کوفے میں رہتے تھے، میرا ایک پڑوسی تھا جو بہت ہی بدتمیز تھا، بادشاہ کے دربار میں کام کرتا تھا، دیوان میں کام کرتا تھا، ہمیشہ سرمایہ دار تھا، مالدار تھا، پڑوسی میرا پڑوسی تھا، لیکن اذیت کرتا تھا، جتنا میں سمجھاتا تھا لیکن بات کو نہیں مانتا تھا، پھر سمجھاتا تھا، پھر نہیں مانتا تھا، مال کے نشے میں تھا، قدرت کے نشے میں تھا۔ لیکن جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ پڑوسی پلٹ کے کہنے لگا کہ آپ بتائیں میں کیا کروں، آپ اپنے صاحب کے پاس جائیں، صادق آل محمد کے پاس جب جائیں تو ان کی طرف سے میرے لیے ضمانت نامہ لے کر آئیں، ٹھیک ہے میں مان لوں گا۔ لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب ابا بصیر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، جانے کے بعد پورا واقعہ پیش کیا تو امام نے فرمایا جاؤ ان سے بول دو کہ صادق آل محمد تمہاری ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن سب کچھ چھوڑ دو۔ آنے کے بعد ابو بصیر نے ان سے کہا تو ان کو یقین نہیں آیا، پھر ابو بصیر، واقعے میں ملتا ہے کہ ابو بصیر نے قسم کھائی ہے، جب یقین آیا تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایک دن پتہ بھجوایا ابو بصیر کے پاس، کیا دیکھا کہ گھر کے پیچھے کھڑا ہے، ننگا کھڑا ہے، کہا جو کچھ میرے پاس تھا، غصبی مال تھا، حرام مال تھا، سب کو میں نے دے دیا ہے، اب میں بچاؤں۔
ابو بصیر گئے اپنے رشتہ داروں سے دوستوں سے ادھر سے ادھر سے کچھ کپڑے اکٹھے کیے, لا کے اس کو دیے, اس نے پہنا. پھر کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی ابو بصیر کے پاس کہ آؤ میرے پاس آؤ. ابو بصیر جب پاس گئے تو کیا دیکھا, بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے, حالت احتضار میں, موت کا عالم ہے. تو ایک مرتبہ کیا دیکھا, غش کی حالت میں گیا, پھر افاقہ ہوا تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہا, ابا بصیر تمہارے صاحب نے, تمہارے امام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے. اللہ اکبر. غیروں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں ایک بات, دوسری بات یہ کہ لہجے میں آنے والے کے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں, لہجے میں آنے والوں کے ساتھ. اور ہم تو ہماری زبانوں سے, ہمارے دلوں سے, ہماری سانسوں سے ان کی محبت کا یہی دعویٰ نکلتا ہے نا کہ ہم محبت کرتے ہیں, ہم ادعا کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں ان کی محبت کا. اگر دعویٰ کرتے ہیں محبت کا تو ان سے توسل کیجیے, توسل کیجیے. لہذا ملتا ہے کہ ابو بصیر جب گئے مکہ حج کے لیے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچنے سے پہلے امام نے فرمایا, ابو بصیر ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے. لہذا اگر بندگی میں کہیں خلل ہو جا رہا ہے تو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے, گڑ گڑانے کے ذریعے سے, نیائش کے ذریعے سے گھبرائیں نہیں. خدا رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, بخشنے والا ہے. بس یہ کہ بندگی سے باہر مت نکلیے, سرکشی نہیں ہونی چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے, سرکشی. حضرت آیت اللہ کشی کا واقعہ ہے. اصفہان میں ایک مدرسہ ہے, مدرسہ تھا ایک زمانے میں, مدرسہ صدر. حضرت آیت اللہ کشی عارف بزرگ, عالم بزرگ آیت اللہ مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا دیکھا, ایک تاجر آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے. ان کے سامنے اس نے وضو کیا, ٹوٹا پھوٹا وضو. جناب کشی غور سے دیکھنے لگے, پھر گئے نماز پڑھنے کے لیے, نماز بھی دیکھا, الٹا سلٹی نماز, ٹوٹی پھوٹی نماز. جناب کشی کو غصہ آ گیا, ناراحت ہو گئے, ناراض ہو گئے. جب وہ واپس جانے لگے, ضعیف العمر تھے, ان کو بلایا, کیا آپ نے, یہ کیسے نماز پڑھی, آپ کی وضو خراب ہے, آپ کی وضو باطل ہے, آپ کی نماز باطل ہے, کیسے پڑھی ہے. لیکن روح بندگی دیکھیں کیا کہتا ہے وہ پلٹ کے, کہ شیخ کشی میں بھی جانتا ہوں میری وضو باطل ہے, خراب ہے, نماز بھی ایسی ہے میری, لیکن فقط اس لیے آیا ہوں اللہ کے محضر میں یہ اعلان کرنے کے لیے میں طاغی اور باغی نہیں ہوں, تیرا بندہ ہوں, متکبر نہیں ہوں, تکبر میرے پاس نہیں ہے. کہنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ عبادتوں کو آپ ٹوٹے پھوٹے انجام دو, نہیں, یہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ وہ روح میرے وجود میں آنی چاہیے جو خاضعانہ ہو, خاشعانہ ہو, تکبر نہ ہو. یہ انا بہت خطرناک ہے. انسان اللہ نے خلق کیا, لا کے دنیا میں رکھ دیا, اب یہ دنیا ہے اور یہاں پر لا کے شریعت رکھ دی اللہ نے. اب انسان کو خدا تک پہنچنا ہے شریعت کے ذریعے سے. کتنے مراحل ہیں یہاں طے کرنے ہیں انسان کو, غور سے سنیے گا. سب سے پہلا مرحلہ انسان کا یہ ہے کہ مقام تجلیہ تک پہنچے. مقام تجلیہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلا مرحلہ جو اہل معرفت بیان کرتے ہیں. دیکھیے اصل یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا اسرار عبادت, حکمت عبادت کو بیان کیا جائے تاکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ٹٹولیں کیا ہو رہا ہے میرے وجود میں. اس سے پہلے کہ میں اس کو بیان کروں, ایک نقطہ بیان کروں. ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں, 40 سال مسجدوں میں جاتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, لیکن میرا نفس نہیں مرتا ہے, وہ کنٹرول نہیں ہوتا. کیوں؟ اگرچہ میری عبادتیں, میری نمازیں اسی رسالہ عملیہ, اسی توضیح المسائل کے مطابق ہوتی ہے, اس کے شرائط کو انجام دیتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو صحیح شرطوں کے ساتھ پڑھتا ہوں, لیکن یہ نماز میرے اندر تبدیلی کیوں نہیں لاتی؟ ہر سال روزے رکھتا ہوں, تبدیلی نہیں ہے. شریعت پہ عمل کرتا ہوں, تبدیلی نہیں ہے. اتفاق سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادتیں جو میں کر رہا ہوں اس سے میرا نفس تو نہیں بڑھ رہا ہے. اس لیے کہ میرے سامنے ایک حدیث ہے معصوم سے, اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی شرح چہل حدیث میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ شیطان ایسے ہی شیطان نہیں بنا ہے.
6,000 سال سجدے کرنے کے بعد شیطان بنا ہے. معمولی بات نہیں ہے. جب بات یہاں آ گئی تو بات سنیے. ایک شخص آیا فرعون کے زمانے میں جو اپنی عبادتیں کراتا تھا, اپنے آپ کو رب کہتا تھا, اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا تھا. انسان سرکش ہو جائے تو کہاں کہاں پہنچتا ہے. البتہ چھوٹے بڑے فرعون ہیں, ہاں وہ بڑا فرعون تھا, اپنی حکومت کا اعلان, ایک اس سے چھوٹا فرعون ہے اپنے شہر میں, ایک اس سے چھوٹا فرعون ہے اپنے محلے میں, ایک اس سے چھوٹا فرعون ہے اپنے گھر میں. خبردار, فرعونی کردار سے دور رہیے. میں بندہ ہوں اور دوسری مخلوقات عبد خدا ہیں, مخلوق خدا ہیں. احتیاط کیجئے برتاؤ میں, دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے میں. کہیں ایسا نہ ہو وہ فرعونی خصلت میرے وجود میں آ جائے. بہت خطرناک ہے. انشاءاللہ اس نقطے کو بھی میں یہیں عرض کر دوں. جو اللہ کے پاک بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں, اختیارات رکھنے کے باوجود بھی ان کو معجزے دکھانے میں مزہ نہیں آتا ہے, قدرت دکھانے میں مزہ نہیں آتا ہے. لہٰذا آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے, پیغمبر اسلام سے حضرت امیر کی زندگی, امام حسن و امام حسین, سب کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے. جب بھی ان شخصیتوں نے معجزہ دکھایا, ضرورت کے وقت معجزہ دکھایا, جب مجبور ہو گئے تو معجزہ دکھایا, جب دیکھا کہ بغیر معجزے کے کام نہیں چلتا, سامنے والے کی ہدایت نہیں ہو سکتی, ایسے ہی اختیاری صورت میں, ایسے ہی جب چاہیں معجزہ, ایسا تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا ان کو بندگی کرنے میں مزہ آتا ہے, معجزہ دکھانے میں مزہ نہیں آتا. جو لطف, لطافت, جو شیرینی, جو حلاوت بندگی میں رکھی ہے, نجوہ الہی میں رکھا ہے, خدا سے گفتگو کرنے میں رکھا ہے, اتنا مزہ قدرت دکھانے میں نہیں ہے. لہذا وہ بندہ آیا, آنے کے بعد ایک انگور کا خوشہ لایا, گچھا لانے کے بعد فرعون کو دے دیا, کہا کہ اس کو سونا بنا دیجئے, آپ تو خدا ہیں. تو فرعون نے ٹائم مانگا کہ کچھ ٹائم کے لیے مجھے ٹائم دیجئے, میں اس کے بعد بناتا ہوں. وہ بندہ دے کے چلا گیا, فرعون نے گچھا رکھ لیا, گھر چلا گیا, پریشان ہے. یہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ, خدا تھوڑی بنا دیتا ہے. یہ تکبر, یہ ربوبیت کا اعلان, یہ انسان کو خدا نہیں بناتا ہے. اگر خدائی کمالات چاہیے تو بندہ بنیے, پھر دیکھیے. چونکہ حدیث میں ہے, علل الشرائع میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے, العبودیت جوہرۃ کنھا الربوبیہ, جو کچھ بھی رکھا ہے بندگی میں رکھا ہے, عبودیت میں رکھا ہے. اگر رسالت و نبوت و ولایت و امامت سب کا سرچشمہ ہے, اس بندگی میں ہے. اصلی کمال بندہ ہے. لہذا سبحان الذی اسری بعبدہ, خداوند متعال اس رات اپنے رسول کو نہیں بلکہ بندے کو لے گیا ہے. راہ قرب الہی بندگی ہے, سرکشی نہیں. یہ میں نہیں ہے, انا میں نا, اس میں کو توڑیے. لہذا فرعون پریشان ہے, کیسے اس کو میں سونا بناؤں. تو ایک مرتبہ دروازہ بجا, دق الباب ہوا, پوچھا کون ہے, کہا میں ہوں شیطان. دروازہ کھول دیا. شیطان نے پوچھا عجیب خدا ہو, تمہیں یہی نہیں پتا دروازے کے پیچھے کون ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ربوبیت اور انا اور تکبر کا ادعا اور دعویٰ رکھتے ہیں, خدا یہی ان کو رسوا کرتا ہے. شیطان جیسا رسوا کرنے آیا فرعون کو, شیطان جیسا. تو ایک مرتبہ شیطان نے کہا عجیب ہے تو خدائی کا, لائی مجھے دیجئے. اس انگور کے گچھے کو لیا, اس پہ ورد پڑھا, اس کو سونا بنا دیا. تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہا رسوا کیسے کر رہا ہے. کہا میں اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی لائق نہیں بنا کہ خدا کی بندگی کر سکوں. شیطان کہہ رہا ہے لیاقت نہیں رہی, میرے اندر لیاقت نہیں تھی, صلاحیت نہیں تھی, میرے اندر وہ لائق نہیں بن پایا اللہ کی بندگی کر سکوں. اور تو عاجز ہے, تو اس گچھے کو سونا نہیں بنا سکتا, تو کیسے ربوبیت کا اعلان کر رہا ہے. انسان عاجز ہے. کیا ہے انسان؟
کیا پتا ہے اس کو کتنی سانسوں کے بعد مر جانا ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، میرے پیچھے کیا ہے. یہ انسان عجول ہے، اس انسان کو کیا پتا ہے. یہ میں، یہ تکبر، یہ انانیت انسان کو ختم کر دیتی ہے. ابھی عجیب ہے، یہ روایت میں آج ہی دیکھ رہا تھا، جب پیغمبر اسلام کو رسالت ملی، جبرائیل آئے، آنے کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام لائے، کہا میرے حبیب سے پوچھو کیا بننا چاہتے ہو، عبد رسول بننا چاہتے ہو یا ملک رسول بننا چاہتے ہو. اللہ اکبر. ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، بندہ بنو گے جو رسول ہو یا وہ بادشاہ بنیں گے جو رسول ہے. ہم بادشاہ بھی بنا سکتے ہیں. کہا نہیں، مجھے بندگی چاہیے. بندے میں مزہ عجیب ہے، بندگی. معراج پہ بھی لے گیا خدا، سلیقے بندگی سکھانے کے لیے لے گیا ہے. بہترین رابطہ بندگی والا ہے. پوری شریعت آئی ہے مجھ کو پاکیزہ کرنے کے لیے. کس چیز سے پاکیزہ کرنے کے لیے؟ کہ انشاءاللہ عرض کروں گا یہ پوری شریعت. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، میں اس مطلب کو چھوڑ دیا تھا، عرض کر رہا ہوں کہ ہے مستقل نماز پڑھتے ہیں، نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں، لیکن فرض کیجئے 40 سال سے مسجد میں جاتا ہوں، ایک جگہ میری معین ہو گئی، یہ میری جگہ ہے، کوئی نہ بیٹھے، اس کی جگہ وہ ہے، اس پہ کوئی نہ بیٹھے. اگر فرض کریں کوئی کسی دن آ کے بیٹھ گیا، چلا رہے ہیں، دل میں کہیں نہ کہیں وہ پایا جا رہا ہے کہ کیوں میری جگہ بیٹھ گیا ہے، تو میں نے اپنی بنائی ہے. یہ کیا ہے؟ فرض کیجئے کوئی مسجد میں بچہ آ جائے، اس سے لوٹا ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہ ٹنکی کھلی رہ جائے تو چلا رہے ہیں. تمیز نہیں ہے، ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں. یہ کیا ہے؟ جو شریعت آئی ہے بندہ بنانے کے لیے، یہ لب و لہجے میں فرعونیہ، سرکشی، تکبر، میں اپنی عبادتوں کو کیوں دیکھ رہا ہے انسان؟ کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس کا ریزن اصل یہ ہے، اس کا ریزن یہ ہے. جب شریعت ہمیں مؤدب بنانے کے لیے آئی ہے، بندہ بنانے کے لیے آئی ہے، پاکیزہ بنانے کے لیے آئی ہے، تو یہ پھر کیوں ہمارے معاشرے میں اس طریقے کا نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، اطاعت کرنے والے کیوں سرکشی ہے، کیوں اپنی عبادتوں پر تکبر و افتخار کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے عبادتیں ضرور کی ہیں اور تمام شرائط کے ساتھ کی ہیں. میں مان گیا ہوں توضیح المسائل کے مطابق کی ہیں، اس کے مسئلے کیا ہیں، لیکن آیا یہ نماز قبول بھی ہے یا نہیں؟ یہ عبادتیں قبول ہیں یا نہیں؟ میں نے نماز کے صحیح ہونے کے شرائط کو تو انجام دیا ہے، لیکن قبول ہونے کے شرائط کو انجام نہیں دیا ہے. اس لیے کہ قبولی اعمال کے شرائط الگ ہیں. ہم لوگوں نے توضیح المسائل میں ہمیشہ یہی دیکھا کہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے، روزے کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے، فلاں عبادت کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے، لیکن کبھی اس کے پیچھے گئے ہیں کہ نماز کے قبول ہونے کی شرط کیا ہے، قبولیت کی شرط کیا ہے؟ ہمیشہ عالموں سے پوچھا ہے کہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے، روزے کے، حج کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے؟ کبھی یہ پوچھا ہے کہ نماز کے اور روزے کے اور حج کے اور عبادتوں کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ یہ وہ روح عبادت ہے جو انسان کو بندہ بنانا چاہتا ہے. قبولیت. کبھی کسی عالم دین سے، کسی مولانا سے، کسی امام جماعت سے پوچھا ہے مولانا میری نماز قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ قبولیت یعنی کیا؟ یعنی میری زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یعنی میرا نفس نہیں مر پا رہا ہے، یعنی میری خواہشات کم نہیں ہو پا رہے ہیں، میرے گناہ کم نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ وہ نماز کے جس کی حقیقت یہ ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو گناہوں سے روکتی ہے، لیکن نماز پڑھتا ہوں گناہ سے نہیں رکتا ہوں. عبادتیں کرتا ہوں لیکن میرا نفس انسان کو تباہ کر دیتا ہے. نفس آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. کبھی کبھی انسان معاشرے میں اپنی شہرت کے لیے عبادتیں کرتا ہے، کبھی کبھی انسان اپنی جائگہ اور مقام بنانے کے لیے عبادتیں کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ قبولیت کی شرائط کو انجام نہیں دے رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا روایات میں پیغمبر اسلام نے فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے 70 حج مقبول کا ثواب ملے گا. کبھی یہ نہیں فرمایا کہ 70 حج کا ثواب ملے گا. جو وعدے دیے گئے ہیں مقبول عبادات کے وعدے دیے گئے ہیں.
اتنے حج مقبول، اتنے حج مقبول، اتنے مقبول حج کا، حج جو قبول شدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، نہ کہ صحیح حج. اس کا مطلب کافی نہیں ہے کہ صحیح عبادت انجام دینا، بلکہ ضروری ہے کہ عبادت کو شرائط قبولیت کے ساتھ انجام دینا. حالانکہ بہت ساری شرائط ہیں، مثلا حضور قلب ہے، فلاح ہے، یہ سب کے سب شرائط ہیں. قبولیت نماز و بندگی و اطاعت الہی ہے. جب تک ان شرائط کو انجام نہ دیں ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی، بندگی کا احساس نہیں ہو سکتا. اور جب تک بندگی کا انسان کو احساس نہ ہو اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا. تو انسان اس نماز و روزہ و بندگی و آداب و زندگی کے ذریعے آپ یہ سوچتے ہیں کہ فقط شریعت اتنی سی ہے؟ نہ، کون سی میری زندگی کا ایسا رخ ہے جہاں کے لیے احکام شریعت نہ ہو؟ آپ واش روم سے لگا کے بیڈ روم تک سارے شرعی احکام ہے، یعنی کیا؟ دیکھیے زندگی میں اگر بندگی لانی ہے تو قیچی کرنا چھوڑیے. بعض کو انجام دے دوں، بعض کو انجام نہیں، بعض کو انجام، یہ نہیں چلے گا. یہ نہیں، ثواب اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں دنیا میں، بندہ بننے کے لیے آیا ہوں. فلاں عبادت کر لیں زیادہ ثواب ہے، فلاں کو چھوڑ دیں، فلاں یہ کر لیجئے، فلاں کو چھوڑ دیں. زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو کر لیجئے، دیگے یہ مکتب ثواب نے دین کا نقصان کیا ہے. نہ، جو شریعت مجھے بنانے کے لیے آئی ہے یہ دیکھیں اس نے تبدیلی، اس سے تبدیلی آئی یا نہیں؟ زیارت کے بعد تبدیلی آئی یا نہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تبدیلی آئی یا نہیں؟ آیا بندگی کا رنگ میرے وجود میں آیا یا نہیں؟ یا اسی سرکشی پہ کھڑا ہوں، اسی بڑی بڑی باتوں پہ کھڑا ہوں؟ کس پہ کھڑا ہوں میں؟ آپ سب مومنین سے میری گزارش ہے، درخواست ہے، مؤدبانہ درخواست ہے، شرائط قبولیت اعمال کو سیکھیے، ان کو انجام دیجئے، ان کی رعایت کیجئے. حضور قلب بھی ہو، اپنی ذلت کا احساس بھی ہو، خدا کی عزت کا احساس بھی ہو، مخلوق الہی کو نہ ستائیں، کسی حق کو غصب نہ کریں، اس نفس کو کچلیں جو نفس ہمیں ادھر ادھر بھٹکا رہا ہے. ایک بات کو میں عرض کروں، دیکھیے یہ جو نفس ہے، آپ کتنے، میں کوئی بھی مومن شریعت، ظاہری شریعت کا مقید ہو جائے، جو شریعت کہہ رہی ہے اسی کے مطابق عمل کریں. اب یہ نفس دعوت دیتا ہے مجھ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی دعوت، یہ تو مکروہ ہے، یہ تو حرام نہیں ہے، اس کو تو انجام دے دوں. آپ بھی سوچیں گے چھوڑے مکروہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ نفس جو پھنسا ہوا تھا لیکن آپ نے مکروہ کے ذریعے سے اس کو اور بھی سرکش بنا دیا، اور بھی موٹا کر دیا، اس کو نفس کو قوی کر دیا ہے. کل وہ اور قوی تر حملہ کرے گا آپ کو. جھگڑنا سیکھیں، اس کو مؤدب کرنا سیکھیں، اس کو ڈانٹنا سیکھیں، اس کو اپنی جگہ بٹھانا سیکھیں. من امات نفس من احیا عقل امات نفس، یہ حدیثیں موجود ہیں. جو اپنے نفس کو مار دے عقل کو زندہ کر دے. دیکھیے اگر نفس کو نہیں جلائیں گے تو نفس آپ کو جلا دے گا. اگر نفس پہ سوار نہیں ہوں گے تو نفس آپ پہ سوار ہو جائے گا. اور اس دن سے ڈریے جس دن مہار ہماری نفس کے ہاتھ میں آ جائے. بہترین وقت، بہترین دسترخوان، بہترین زمانہ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ماہ مبارک ہے، جس میں اللہ نے ہمیں ضیافت کے لیے بلایا ہے اور ہمیں توفیق دیا. آئیے خداوند متعال سے ہم سب مل جل کر دعا کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین بندے بن سکیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.